السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس ویڈیو کو دیکھیے کہ یہ ویڈیو نیدرلینڈ یا ہالینڈ کا بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک مرتبہ پھر قرآن کریم کو جلانے کی ناپاک کوشش کی گئی۔ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو لوگ ہیں جو قرآن کریم کو جلانے کی اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص قرآن کریم کو پکڑا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے اندر آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور ان دونوں لوگوں کے آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس بھی کھڑی ہوئی ہے کہ جو اس کام میں یعنی قرآن کریم کو جلانے میں ان لوگوں کی مدد اور سہایتا کر رہی ہے۔ بس یہ دونوں لوگ قرآن کریم کو جلانے ہی والے تھے، ایک شخص قرآن کو پکڑے ہوئے تھا اور دوسرا اس میں آگ لگانے ہی والا تھا کہ ایک مسلم نوجوان کا ایمان جوش اور جذبے میں آتا ہے اور وہ اس منظر کو، اس کارنامے کو دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے اور اس سے رہا نہیں جاتا۔ بس یہ دونوں لوگ قرآن کریم کو جلانے ہی والے تھے، ویسے ہی وہ شخص ایک بھاگتا ہوا آتا ہے، چیتے کی طرح دوڑتا ہوا آتا ہے اور اس شخص کے منہ پر ایک فلائنگ کک جما دیتا ہے، اس شخص کے منہ پر لات مارتا ہے اور اس کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے، اور یہ شخص قرآن کریم کو جلانے میں اور اپنے اس کام میں ناکام ہو جاتا ہے۔ دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ مسلم شخص جب اس قرآن جلانے والے مردود کے چہرے پر لات جماتا ہے تو یہ اتنا ڈر جاتا ہے، اتنا سہم جاتا ہے اور اس کے اندر ایسا ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ فوراً پولیس کی گاڑی کی طرف بھاگتا ہے اور اس کے اندر بیٹھنے کی اور گھسنے کی کوشش کرتا ہے اور اس گاڑی کے اندر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور گھس جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں ایسا ڈر بٹھا دیتا ہے کہ پھر یہ دوبارہ سے ہمت نہیں کر پاتا کہ اس قرآن کریم کو اٹھائے یا اس کو جلانے کی کوشش کرے، اور پورے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اور ایمان کے جذبے کے ساتھ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کے دین کے لیے آتا ہے تو دشمنوں کے دلوں کے اندر کیسا رعب بیٹھ جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس شخص کو کہ یہ کتنا گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے اور فوراً پولیس کی گاڑی کی طرف بھاگتا ہے اور اس کے اندر بیٹھنے کی اور گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے دل میں ایسا ڈر بیٹھ گیا کہ پھر یہ دوبارہ قرآن کریم کو ہاتھ میں لینے کی یا اس کو جلانے کی ہمت ہی نہیں کر پاتا ہے۔ اگر یہ شخص چاہتا تو دوبارہ سے اٹھ کر کھڑا ہو سکتا تھا، قرآن کریم کو دوبارہ سے جلانے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن اس مسلم نوجوان نے جو اپنے ایمان کا جوش اور جذبہ دکھایا ہے، اس جوش اور جذبے کی بنا پر اس کے دل کے اندر ایسا ڈر بیٹھ گیا کہ پھر یہ دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ دوستو آپ کو بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرماتی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، اس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے کر لیا ہے۔ اب چاہے یہ دنیا والے اپنی کتنی ہی ناپاک کوششیں کرتے رہیں قرآن کریم کو جلانے کی اور اس کو دنیا سے ختم کرنے کی، اس کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن یہ قرآن کریم کو اس دنیا سے کبھی بھی ختم نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ جس چیز کا وعدہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لے لیا تو اس چیز کو دنیا سے کون ختم کر سکتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے کہ جسے روشن خدا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، تو یقیناً دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کی کوئی بھی قوت اور دنیا کا کوئی بھی انسان، دنیا کا کوئی بھی ملک اس قرآن کریم کو اس دنیا سے مٹا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو قرآن مجید کو اوپر اٹھا لے گا۔ تو دوستو دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے اپنے کلام پاک کی حفاظت ہماری اس آنکھوں کے سامنے ہم سے کروا کر دکھائی ہے۔ یہ تو بس ایک نمونہ ہے، چھوٹی سی مثال ہے، اور ویسے بھی یہ کاغذ پر لکھے ہوئے قرآن مجید کو اگر مٹا دیں تو اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے تو اس کی ایسی حفاظت کروائی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ، 5 سال کا، 10 سال کا بچہ بھی اس پورے قرآن مجید کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا کرتا ہے۔ یقیناً یہ کاغذ پر لکھے ہوئے قرآن مجید کو تو مٹا سکتے ہیں، لیکن سینوں کے اندر جو قرآن مجید موجود ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کے اندر موجود ہے، اس قرآن کو یہ دنیا والے کیسے مٹا سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اسی لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے قرآن مجید کو یاد کرنا، اپنے سینے کے اندر اس کو محفوظ کرنا، یہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک معجزہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اپنے سینے کے اندر اس کو محفوظ کر لیا کرتا ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا،
اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔